جینے کا سہارا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، بحر الفت کا کنارہ چاہیے، سر ہمارا در تمہارا چاہیے، بحر الفت کا کنارہ چاہیے، سر ہمارا در تمہارا چاہیے، غم میں بس ان کو پکارا چاہیے، ان کے ہوتے کیا سہارا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، لذت فریاد طوفانوں میں ہے، کون کہتا ہے کنارہ چاہیے، لذت فریاد طوفانوں میں ہے، کون کہتا ہے کنارہ چاہیے، حاصل ساحل مجھے طوفان میں ہے، تیرے جلووں کا نظارہ چاہیے، حاصل ساحل مجھے طوفان میں ہے، تیرے جلووں کا نظارہ چاہیے، اپنی آہوں سے درے جانا پہ میر، اپنی بگڑی کو سنوارا چاہیے، آپ پر ہر دم فدا ہو میری جان، آپ پر ہر دم فدا ہو میری جان، غیر کی مجھ کو نہ پرواہ چاہیے، آپ پر ہر دم فدا ہو میری جان، غیر کی مجھ کو نہ پرواہ چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، دست بکشا جانب زنبیل ماں، میرے سر کو تیرا سودا چاہیے، دست بکشا جانب زنبیل ماں، میرے سر کو تیرا سودا چاہیے، اختر خستہ و دور افتادہ کو ان کی رحمت کا بلاوا چاہیے، مظہر خستہ و دور افتادہ کو ان کی رحمت کا بلاوا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، بحر الفت کا کنارہ چاہیے، سر ہمارا در تمہارا چاہیے، غم میں بس ان کو پکارا چاہیے، غم میں بس ان کو پکارا چاہیے، ان کے ہوتے کیا سہارا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے۔
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال تعالى في مقام آخر أفرأيت من اتخذ إلهه هواه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة اتق المحارم تكن أعبد الناس صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے. اہل علم کا مجمع ہے میرے عزیز و بزرگ و دوستو. اللہ جل شانہ نے علماء کو غیر علماء پر بہت فضیلت بخشی ہے. قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ علماء کی فضیلت کے حوالے سے آیات اور احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں بکثرت احادیث ملتی ہیں. یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن کثیر نے اس آیت سے متعلق لکھا ہے کہ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے علماء کی بہت زبردست فضیلت بیان کی ہے. اللہ جل شانہ نے اپنی گواہی کے بعد اور ملائکہ کی گواہی کے بعد علماء کی گواہی کا ذکر کیا. اللہ جل شانہ کی گواہی اور ملائکہ کی گواہی، اس کے متصل بعد اللہ نے علماء کی گواہی کا ذکر کیا. اور وہ گواہی کیا ہے؟ اللہ نے گواہی دی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں. شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ. اللہ نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا ہو والملائکۃ، اور ملائکہ نے بھی گواہی دی، واولو العلم، اور اہل علم نے بھی گواہی دی. قائما بالقسط، وہ قائم ہے، حاکم ہے بالقسط، انصاف کے ساتھ. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس غالب اور حکمت والے اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے. اس آیت کی بہت فضیلت ہے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہود کے دو بڑے علماء مدینہ منورہ حاضر ہوئے. جب مدینہ منورہ میں وارد ہوئے تو جب انہوں نے مدینے کی زمین دیکھی، آسمان دیکھا، پہاڑ دیکھے، تو انہوں نے کہا معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ نبی آخر الزمان کا شہر ہے جس کے اندر تورات کا ذکر ہے، جس کا ذکر تورات میں موجود ہے. اس کے بعد جب وہ بازار گئے تو انہوں نے سنا کہ اس شہر میں کوئی بزرگ ہیں کہ جن کو لوگ نبی کہہ کر پکارتے ہیں.
تو انہوں نے بھی، ان دونوں علماء نے جو یہود کے بڑے علماء تھے، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہمیں بھی ان بزرگ کے پاس لے کے جاؤ جو اپنے آپ کو نبی کہلاتے ہیں۔ تو جب لوگ ان کو لے کے آئے تو انہوں نے پہلا سوال کیا کہ آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے کہا آپ کا نام احمد ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ ایک سوال کا جواب دے دیں تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرو سوال۔ انہوں نے کہا دنیا میں سب سے بڑی گواہی کیا ہے، جس کا تورات میں بھی ذکر ہے اور جس کا آپ کی کتاب میں بھی ذکر ہونا چاہیے؟ آپ نے فوراً فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ آیت ختم کی، وہ دونوں یہودی علماء مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہی تورات میں موجود تھی۔ اللہ نے کیسے گواہی دی؟ پورا قرآن کریم توحید کے مضامین سے بھرا ہوا ہے۔ 1,24,000 انبیاء جتنے آئے سب کے سب توحید کی دعوت لے کر آئے۔ اور ملائکہ نے کیسے گواہی دی کہ ملائکہ کی جو تسبیح ہے وہ توحید سے بھری ہوئی ہے۔ ملائکہ کی تسبیح توحید سے بھری ہوئی ہے اور ملائکہ لا تعداد ہیں۔ اور علماء کی گواہی کیسے ہے کہ علماء اپنی تصنیف میں، اپنی تصانیف میں اور اپنی تقاریر میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے آئے ہیں اور قیامت تک گواہی دیتے رہیں گے۔ قیامت تک کیا کرتے رہیں گے؟ گواہی دیتے رہیں گے۔ تو عالم جو محقق ہو اللہ نے اس کو بہت فضیلت بخشی ہے۔ یاد رکھیں ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں، ہم سے جو بھی کام سرزد ہوتا ہے، وہ 7 صورتوں میں سے کوئی صورت ضرور ہوتی ہے۔ یا تو وہ کام فرض ہوتا ہے، یا واجب ہوتا ہے، یا سنت ہوتا ہے، یا وہ کام کیا ہوتا ہے؟ مستحب ہوتا ہے، یا وہ کام مباح ہوتا ہے، یا وہ کام مکروہ ہوتا ہے، یا وہ حرام ہوتا ہے۔ ان 7 قسموں میں سے کوئی قسم، ہمارا کوئی بھی عمل ان قسموں سے باہر نہیں کہ جو فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ، مستحبات، مباح اور مکروہ تحریمی اور حرام سے باہر ہو، ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں۔ اور کرنے والے ان کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ اللہ جل شانہ نے 2 قسمیں لکھی ہیں، عالم اور غیر عالم۔ یہ سارے اعمال کرنے والے لوگ کیا ہیں؟ عالم اور غیر عالم۔ پھر عالم اور غیر عالم کی 3 قسمیں ہیں۔ عالم فاسق ہوگا یا صالح ہوگا یا مصلح بھی ہوگا۔ اسی طرح عامی یا تو فاسق ہوگا یا صالح ہوگا، نیک ہوگا، یا ساتھ میں مصلح بھی ہوگا، اس کے اندر اصلاح کرنے کی صلاحیت موجود ہوگی۔ اب ان 6 قسموں میں سب سے زیادہ جامعیت اور سب سے زیادہ محقق وہ عالم مصلح ہے۔ عالم مصلح، وہ عالم کہ جو اللہ نے جس کو منصب اصلاح پر فائز کیا ہو۔ غیر عالم مصلح سے اصلاح کرانا جائز ہے۔ ہمارے بہت سے علماء جو ہے اللہ والوں سے بیعت ہوئے جو باقاعدہ درس نظامی کے فاضل نہیں تھے اور ان سے اپنی اصلاح کرائی۔ معلوم ہوا کہ عامی بھی مصلح ہو سکتا ہے، لیکن عالم مصلح جو ہوتا ہے وہ محقق ہوتا ہے، اس سے اصلاح کرانے میں زیادہ فائدہ ہے۔ جیسے فرمایا کہ ایک قاری ہے، بہت اچھی تلاوت کرتا، اب ایک عالم ہے، مصلح ہے، تلاوت صحیح نہیں تو کہاں رجوع کرے گا؟ قاری صاحب سے رجوع کرے گا۔ لیکن اگر قاری صاحب مسئلہ بتائیں گے تو وہ عالم مسئلہ بتانے سے روک دے گا کہ قاری صاحب آپ کا کام مسئلہ بتانا نہیں، مسئلہ بتانا میرا کام ہے۔ تو جب اللہ جل شانہ نے اتنی فضیلت علماء کو بخشی تو جب مرتبہ بڑھا دیا جاتا ہے تو پکڑ بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ جب طلباء کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں تو پھر پکڑ بھی اسی حساب سے ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ تو اکرامن ہمارے قدموں تلے فرشتوں سے کہیں تم اپنے پر بچھاؤ اور ہم اس کے بعد جاہی اور باہی گناہوں میں مبتلا رہیں، ہم ان پروں کے اوپر کھڑے ہو کر بدنظری کریں
ان پروں پر کھڑے ہو کے غیبت کریں، ان پروں پر کھڑے ہو کر کے گانا سنیں، ان پروں پر کھڑے ہو کر کے جھوٹ بولیں، تو پھر اللہ کی پکڑ بھی اسی طرح آتی ہے۔ جو طالب علم زمانہ طالب علمی کے اندر گناہ نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ اس کو علم کی برکات سے محروم کر دیتے ہیں، قوت حافظہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور علم کی برکات سے بھی اللہ پاک کیا کر دیتے ہیں، اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ تو علماء کو اور طلباء کو اپنی اصلاح کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے، تاکہ عالم تو بن رہے ہیں لیکن عالم کے ساتھ صالح بھی ہوں اور صالح کے بعد مصلح بھی ہوں، تاکہ درجہ اول حاصل ہو جائے۔ جیسے پاس تو مقبول والا بھی ہو جاتا ہے، جید والا بھی ہو جاتا ہے، جید جدن والا بھی ہو جاتا ہے، لیکن ممتاز مرتفع کو کہتے ہیں کہ یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ تو طلباء کو چاہیے جہاں علم دین کے اندر رسوخ حاصل کر رہے ہیں وہیں اپنی اصلاح اور تزکیے سے غافل نہ ہوں۔ پرانے زمانے میں آج سے 100 سال پہلے، 50 سال پہلے، جب کوئی طالب علم کسی اللہ والے سے بیعت ہونے کے لیے کہتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ میاں پہلے اپنی تعلیم مکمل کرو، اس کے بعد آنا، پھر بیعت کریں گے۔ لیکن آج وہ زمانہ نہیں، اگر آج چھوڑ دیا جائے تو وہ علم کی برکات سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ پرانے زمانے میں جو طالب علم ہوتے تھے وہ کم سے کم صالح ضرور ہوتے تھے، اور ان کے اندر گناہوں کی اتنی جرأت نہیں تھی جتنی آج ہے۔ تو جاہی اور باہی گناہ یہ دونوں بہت خطرناک ہیں، اور یہ جو جاہ کا مرض ہے یہ تو سب سے آخر میں نکلتا ہے۔ یہ کب نکلتا ہے؟ سب سے آخر میں نکلتا ہے، اور یہ سب سے بیکار مرض ہے۔ اگر پورا شہر، پورے مدرسے کے طلباء ایک طالب علم کی تعریفیں کریں کہ کیا زبردست عمدہ خط ہے، کیا عمدہ تفہیم ہے، کیسے تکرار کراتا ہے، یہ تو ضرور اول آئے گا، ممتاز مرتفع نہیں، یہ تو پورے مدرسے میں اول آئے گا، اور جب نتیجہ آئے وہ مقبول ہو جائے، بتائے اس کا طلباء کی تعریف کا کوئی اعتبار ہوگا؟ طلباء کی تعریف اس کے کسی کام آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ اور اگر کسی طالب علم کی کوئی طالب علم تعریف نہ کرے لیکن جب نتیجہ نکلے تو پتہ چلے کہ یہ طالب علم مدرسے میں اول آیا ہے، تو لوگوں کی تعریف کے بغیر، طلباء کی تعریف کے بغیر اس نے اپنا مقام حاصل کر لیا یا نہیں؟ اسی طرح اگر پوری دنیا کے انسان ہماری تعریف کریں اور قیامت کے دن اللہ جل شانہ ہمارے نامہ اعمال کو دیکھ کر رضامندی کا اظہار نہ فرمائے تو یہ پوری دنیا کے انسانوں کی تعریف ہمارے کسی کام کی ہے؟ ہمیں کسی عذاب سے بچا سکتی ہے؟ ہمیں کسی تنزلی سے بچا سکتی ہے؟ ہمیں دنیا کی مصائب اور پریشانیوں سے بچا سکتی ہے؟ ہمیں عذاب قبر سے بچا کر اور ہماری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بننے سے بچا کر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا سکتی ہے یہ تعریف؟ کیا یہ میدان محشر کے اندر کی جو ہولناکی ہوگی جب انبیاء یا رب نفسی نفسی کی آوازیں لگا رہے ہوں گے اور صدائیں اور پکار بلند ہو رہی ہوں گی، تو کیا یہ تعریفیں ہمیں وہاں سے نجات دے کر، ان ہولناکیوں سے نکال کر، عرش کے سائے میں لے جا کر اللہ کے دسترخوان پر اللہ کی میزبانی کا شرف دلا سکتی ہیں؟ کیا یہ تعریفیں ہمیں دوزخ کے عذاب سے، دوزخ کی مصیبتوں سے بچا کر جنت کی نعمتوں میں لے جا سکتی ہیں؟ پھر ان تعریفوں کی ضرورت ہم اپنے دل میں کیوں محسوس کرتے ہیں؟ ان تعریفوں کے بعد کیوں ہمارا جو ہے نفس پھول کے کپا ہو جاتا ہے کہ آج تو میری 10 لوگوں نے تعریف کی، اس کا مطلب ہے کہ میں کچھ ہو گیا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں کچھ کیا ہے، بزرگ ہو گیا ہوں۔ یاد رکھیں کسی کی کوئی تعریف کام نہیں آنے۔ جب کوئی آپ کے ساتھ حسن ظن کا اظہار کرے فوراً کہیں کہ اللہ مجھے ان کے حسن ظن کے مطابق کر دیں، عمل کرتا رہے اور ڈرتا رہے۔ اور طالب علم تو اس کا بہت زیادہ اہتمام رکھے کہ کتنی فضیلتیں اللہ پاک عطا فرما رہے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، درجات تو اس کے سوا ہوں اور کام اس کے روسیہ ہوں۔ اگر کام روسیاہی والے کرے گا، کام چہرہ کالا کرنے والے کرے گا تو اللہ پاک علم کی برکات سے اور علم سے اور اس ماحول سے محروم کر دیں گے۔ بہت سے طلباء
علمی استعداد کے اعتبار سے بہت اعلیٰ مرتبے پر ہوتے ہیں، لیکن چند درجات 2 3 ثالثہ رابعہ خامسہ پڑھنے کے بعد مدرسہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر دنیا کے کسی کام میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ وہ مصلح کیا بنتے، صالح بھی نہیں رہتے۔ عالم تو کیا بنتے، عامی مسلمان کے اوپر جو اللہ پاک نے فرائض، واجبات، مستحبات اور سنت مؤکدہ رکھی ہیں اس تک کو چھوڑ دیتے ہیں، اور مباح کو چھوڑ کر مکروہ تحریمی اور حرام کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو انہوں نے زمانہ طالب علم میں کیے۔ تو دادا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 1 ڈے سروس ہونی چاہیے، روز مراقبہ کرے کہ اب میرا انتقال ہو گیا، پہلے محاسبہ کرے اپنے اعمال کا، روز سونے سے پہلے محاسبہ کرے کہ آج میں نے دن میں کتنے نیک اعمال کیے، ان سب پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور پھر دیکھے کہ کتنے مجھ سے گناہ سرزد ہوئے، سب کے اوپر استغفار کرے۔ جب کپڑا سفید روز دھویا جاتا ہے، دوسرے دن صبح صاف کپڑا پہنتا ہے تو پھر وہ کپڑا گندا نہیں ہوتا زیادہ، اور اگر کپڑا مہینوں پہنا رہے، جیسے میکینک مہینوں کپڑا پہنے رہتا ہے، جب وہ گھر سے آتا ہے تو وہ اپنی وردی پہن لیتا ہے، وہی لباس، تو اس پہ گریس لگتے لگتے پھر ایک دن آپ اس کو 1000 دفعہ دھوئیں وہ نہیں دھلتا۔ یہی دل کا حال ہے۔ اگر اپنے اعمال کا روز محاسبہ کرے ہر شخص کہ میں نے دن میں کون سے نیک اعمال کیے، ان پر اللہ کا شکر ادا کرے، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ پاک نعمت میں اس اعمال صالحہ کے اندر ترقی عطا فرمائیں گے۔ اگر فرائض پر شکر ادا کرے گا تو واجبات ادا کرنے کی توفیق ہو جائے گی، واجبات پر شکر ادا کرے گا سنت مؤکدہ ادا کرنے کی توفیق ہو جائے گی، سنت مؤکدہ ادا کرنے کے بعد شکر ادا کرے گا، نوافل کی اللہ پاک توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو اعمال میں ترقی یقینی جو راستہ ہے وہ یہی ہے ایک ہمارے پاس۔ یاد رکھیں کہ 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 عطائے نعمت، نمبر 2 بقائے نعمت، اور نمبر 3 ارتقائے نعمت۔ عطائے نعمت تو بہت لوگوں کو ہوتا ہے، بقائے نعمت نہیں ہوتا، ارتقائے نعمت نہیں ہوتا۔ علم ملتا ہے برقرار نہیں رہتا، مال ملتا ہے برقرار نہیں رہتا، صحت ملتی ہے برقرار نہیں رہتی، اولاد ہوتی ہے برقرار نہیں رہتی، مکان ملتا ہے برقرار نہیں رہتا۔ غرض ہر قسم کی نعمتیں اللہ پاک دیتا ہے، لیکن ناشکری کے سبب واپس چھین لیتا ہے۔ اگر شکر ادا کریں گے تو شکر کا ادنا انعام یہ ہے کہ اللہ پاک بقائے نعمت بھی عطا فرمائے گا، ارتقائے نعمت بھی عطا فرمائے گا۔ نعمت کو بقا بھی حاصل ہوگی اور نعمت میں ترقی بھی ہوگی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو جس نعمت کو آپ چاہیں بقا مل جائے، جس نعمت کو آپ چاہتے ہیں بقا مل جائے، جس نعمت کو چاہتے ہیں اس میں ترقی مل جائے، تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ طالب علم ہے 1 سال پڑھ لیا، اللہ سے خوب شکر ادا کرے، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے آپ نے اتنا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، مزید کی توفیق عطا فرما، کہیں دین کی خدمت مل جائے تو شکر ادا کرنے کی توفیق کرے۔ شکر کی برکت سے اس نعمت کو بقا بھی حاصل ہو جائے گی اور اس نعمت میں ترقی بھی ہوگی۔ تو روزانہ محاسبہ اور اس کے بعد مراقبہ کرے کہ میرا انتقال ہو گیا اور مجھے کفن پہنا دیا اور اب لے گئے قبرستان میں، سب لٹا کر آ گئے، اب منکر نکیر آ رہے ہیں اور پوچھتے ہیں بتا کیا کیا کیا، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی مومن صالح کا انتقال ہوتا ہے، قبرستان میں اس کو دفن کر کے آتے ہیں تو منکر نکیر آتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں من ربک ما دینک من نبیک، تو یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ پاک ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں، اس کو قول ثابت کے ذریعے ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ تو جب قبر میں حساب ہوتا ہے مومن صالح کا، جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے من رب کا، وہ کہتا ہے اللہ ربی، ما دینو کا، اور جب پوچھتے ہیں من نبی کا تو حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں۔ وہ سربر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتا ہے ہذا نبی، یہ میرے رسول ہیں جن کا میں نے کلمہ پڑھا۔
تو مختلف احادیث کے اندر مختلف چیزیں منقول ہیں. ابتداً منقول یہ ہے کہ ہر سمت سے 70 ہاتھ اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور روشن کر دی جاتی ہے، اور جنت کی باغوں میں سے ایک جو ہے جنت کے اندر سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر فاسق و فاجر کافر جب دفن ہوتا ہے، منکر نکیر آ کے سوال پوچھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے وہ جواب دیتا ہے ہاں ہاں ہاں. جب اس سے پوچھتا ہے من ربو کا، وہ یہی ہاں ہاں ہاں. اب وہ پوچھتا ہے ماں دینو کا، یہ کہتا ہے ہاں ہاں ہاں. من نبیو کا، وہ کہتا ہے ہمیں پتا تھا تم یہ جواب دو گے. تو اتنی زور سے زمین اس کو بھیجتی ہے کہ اس کی ہڈی پسلی ایک کر دیتی. اس کی ہڈی پسلی کیا کر دیتی ہے؟ ایک کر دیتی. تو مراقبہ کرے کہ اب فرشتے سوال پوچھ رہے ہیں کیا کیا کیا. روز کا روز حساب اللہ پاک کے ساتھ معاملہ اپنا کیا کرے؟ صاف رکھے. روز کے روز گناہوں سے کیا کر لے؟ توبہ اور استغفار کر کے اللہ کو راضی کر لے کہ جب بھی موت آئے. آج کل تو حادثاتی موت بہت زیادہ ہو گئی ہے، جوانوں کی اموات بہت زیادہ ہو گئی ہے. یہ ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہے کہ آپ آئے دن سن رہے ہوں گے ایکسیڈنٹ ہوا، اتنے لوگ شہید ہو گئے، بس الٹ گئی، اتنے لوگ شہید ہو گئے، جہاز گر گیا، اتنے لوگ شہید ہو گئے. یعنی پرانے زمانے میں تیاری کا موقع ملتا تھا، معافی تلافی کا موقع ملتا تھا. بندہ بوڑھا ہو جاتا تھا، مایوس ہو جاتا تھا، بیمار ہو جاتا تھا، وہ کہتا تھا اب میرا مرض الوفات شروع ہے، اب سارے رشتہ داروں کو بلاؤ. سب سے معافی تلافی کر کے معاملہ اپنا صاف کرتا تھا. سارے محلے والوں کو بلاؤ، اپنے معاملات صاف کرتا تھا، اللہ سے روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، اپنے معاملات صاف کرا کے جاتا تھا. اب ایسا نہیں ہے. اب تو اچانک اموات ہو رہی، ہارٹ اٹیک ہوا مر گئے. اس میں کوئی مالدار غریب امیر عمر کا کوئی تعین نہیں رہا. ہماری شامت اعمال کے سبب اچانک اموات کے ڈیرے ہیں، ہر طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں کا اچانک انتقال ہو گیا، فلاں کا اچانک انتقال ہو گیا، بغیر بیماری کے انتقال ہو گیا، صحت مند تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. تو ہر وقت ہمیں آخرت کی تیاری کر کے رکھنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر کے رکھنی چاہیے. اگر قضاء عمری ہے تو آج ہی سے شروع کر دیں، ایک ایک کر کے پڑھیں. جب اگر درمیان میں انتقال ہوا اللہ پاک پورا فرما دیں. حافظ نہیں ہے حفظ کرے، ایک ایک آیت شروع کرے. عمر رسیدہ لوگ اللہ پاک قبر میں ایک فرشتہ متعین کریں گے جو اس کا حفظ مکمل کرائے گا. تو جتنے گناہوں ہیں ان کی جو ہے وہ تلافی کرے، ان سے توبہ اور استغفار روزانہ کی بنیاد پر کرے، محاسبہ کرے اور مراقبہ کرے، اور جو اس سے نتیجہ اخذ ہو اس کے اوپر عمل کرے. ہر روز اپنے نیک اعمال پر اللہ کا شکر ادا کرے. بستر پہ لیٹنے کے بعد چند منٹ اللہ سے باتیں کریں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس سے بہت زبردست ترقی ہوتی ہے ایمان کے اندر. اپنے تمام کاموں کو اللہ کے سپرد کر دیں. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت اللہ کے سامنے پیش کریں. یاد رکھیں امت محمدیہ کا امتیاز تھا کہ جب تک وہ سجدے کے اندر راتوں کو اٹھ کر ہاتھ کی ہتھیلی زمین کی طرف رکھ کر سجدے میں اللہ سے مانگتے تھے، اللہ نے ان کو ہتھیلی اوپر کر کے کسی کے سامنے نہیں پھیلانے دی. اللہ نے ان کو کسی کے در پہ جانے نہیں دیا. ان کی تمام ضروریات ان کے گھر پہ پوری کر دی. جب سے امت محمدیہ نے اپنی ہتھیلی نیچے کر کے سجدوں میں اللہ کے آگے رونا چھوڑ دیا، اپنی ضروریات اللہ کے آگے پیش کرنا چھوڑ دیا، آج اللہ نے در در کا بھکاری بنا دیا، گھر گھر کا بھکاری بنا دیا. ہر آدمی پریشان ہے، دوسرے سے مدد کے لیے سوال کر رہا ہے. ہر ایک کا سوال مختلف نوعیت کا ہے. یہ نہ سوچے کہ جو بہت مالدار ہے وہ سوال نہیں کر رہا، اس کو زیادہ فکر اپنی مال بچانے کی. وہ زیادہ سوال کر رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے انکم ٹیکس سے بچا لے، کوئی ہے جو مجھے FBR کے نوٹسز آ رہے ہیں ان سے بچا لے، کوئی ہے جو میرا مال بچا لے. یہ تو مجھ سے چھین لیں گے، مجھ پر حکومت نے اتنا جرمانہ لگا دیا، اتنا لگا دیا. تو مالدار جو ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے ڈاکٹروں سے اپنے صحت کی، بھیک مانگ رہا ہے اپنے مال کو بچانے کی، بھیک مانگ رہا ہے اپنے اولاد کو سدھارنے کی. مال آنے کوئی فخر کی بات نہیں، اللہ کی رضامندی اصل ہے.
اللہ کی رضامندی اثر ہے. اللہ جس کے رزق کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. آسمان اور زمین کے تمام خزانے اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں. لہو مقالید السماوات والارض، تمام آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں. جس کو چاہتا ہے اپنے خزانوں میں سے عطا کر دیتا ہے. لیکن دادا رحمت اللہ علیہ نے متعدد جگہ لکھا اور بیانات میں ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو شکر کے راستے سے اللہ تک پہنچنا بہت مشکل ہے، صبر کے راستے سے بہت آسان ہے. یہ خود اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے جب کو بہت کم بندے ہیں جو شکر گزار ہیں. تو جن کو شکر کرنا چاہیے تھا ان میں سے اکثر کو شکر کی توفیق نہیں، اور جن کو صبر کرنا چاہیے ان میں بہت سے صبر کر رہے ہیں. تو اللہ یہی دو ہی راستے ہیں مومن کے لیے، اس کا صبر اور شکر. ان دو راستوں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. تو صبر کا راستہ یہ زیادہ آسان ہے شکر کے راستے سے، کیونکہ شکر کے راستے کے اندر کامیاب ہونے والے بہت تھوڑے ہوں گے صبر کے راستے میں کامیاب ہونے والوں کے مقابلے میں. اگر اللہ نے نعمتیں نہیں دی زیادہ، لیکن اپنی یاد کے برکت سے دلوں کا چین تو دیا ہے. اپنی یاد کی برکت سے دلوں کا چین تو دیا ہے. خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو پھر اپنا بوریا بھی ہمیں تخت سلیماں تھا. یا اللہ والے جو ہیں ان کے پاس ظاہری اسباب مال و دولت نہیں ہوتے، لیکن ان کا دل غنی ہوتا ہے، ان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے. اس تعلق کی بنا پر ان کے دل میں وہ خوشی ہوتی ہے، وہ مسرت ہوتی ہے، وہ راحت ہوتی ہے، وہ عافیت ہوتی ہے، وہ چین ہوتا ہے کہ جس کے لیے یہ مالدار دنیا دار بے قرار رہتے ہیں. خودکشی ہمیشہ دنیا دار لوگ کرتے ہیں. آپ نے کبھی کسی اللہ والے کے بارے میں نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے خودکشی کی. اور لوگوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سلطنت چھوڑ دی. سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا تھا؟ سلطنت بلخ چھوڑ کر اور جا کر جنگل کے اندر درویشی اختیار کر لی. دادا رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی اس قصے کو بیان کیا کہ ایک وزیر آیا اور کہا کہ آپ نے اتنی بڑی سلطنت چھوڑ کر کوٹیا میں جنگل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ اپنی گدڑی سی رہے تھے. تو انہوں نے کہا مجھے آپ پر بہت ترس آتا ہے. تو آپ نے اپنی سوئی نکالی اور دریا میں پھینک دی اور پھر کہا مچھلیوں سوئی لاؤ. تو ہر مچھلی جو ہے وہ اپنے منہ کے اندر ایک سونے کی سوئی لے کر باہر آ گئی. تو انہوں نے ڈانٹ کر کہا کہ میری لوہے والی سوئی لاؤ. تو ایک مچھلی لوہے والی سوئی لے آئی. تب اس کو عقل آئی وزیر کو. اس نے کہا پہلی تو آپ کی انسانوں پہ حکومت تھی جس کو چھوڑ دیا آپ نے. آج اللہ نے جانوروں اور مچھلیوں پر بھی آپ کی حکومت قائم کر دی کہ آپ اندر جو ہے وہ سوئی پھینک رہے ہیں تو ہزاروں مچھلیاں جو ہے وہ سونے کی سوئی منہ میں لے کر باہر آ رہی ہیں. تو پہلے حکومت صرف انسانوں پہ تھی چھوڑی، اللہ نے باقی مخلوقات پر بھی حکومت دے دی. اور ایسا نہیں ہوا کہ کوئی سچا اللہ والا اپنی گدڑی اتار کر بادشاہت کا امیدوار بن کے گیا ہو. تو اگر بادشاہت کوئی اعلیٰ چیز ہوتی، مال و دولت کوئی اعلیٰ چیز ہوتی، تو اللہ پاک سارے انبیاء کو عطا فرماتا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے اللہ کی طرف سے مکہ مکرمہ میں پیغام دیا کہ سارے پہاڑ اگر آپ کہیں جو سیاہ پہاڑ ہیں مکے کے سب کو سونے کا کر دیں. آپ نے فرمایا مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، میرے بھائی تو اس سے بھی زیادہ مشقت میں گئے تھے. اور آپ اسوائے رسول اکرم میں پڑھتے رہتے ہیں اور نشر الطیب میں پڑھتے رہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری. حضرت عمر نے ایک بار کہا جب آپ لیٹ کر اٹھے تو نشان پڑ گئے، تو آپ نے افسوس کا اظہار کیا. ان کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، میرے بھائی اس سے زیادہ مشقت میں دنیا سے گئے. اور اختیاری طور پر آپ نے فقر فاقہ کو اختیار کیا، غیر اختیاری نہیں تھا. چاہتے تو احد کا پہاڑ بھی سونے کا بنا دیا جاتا،
لیکن اختیاری طور پر جو مال آتا وہ کون سا رکھا؟ مال جب تک تقسیم نہیں ہو جاتا، جب تک آپ کو چین نہیں آتا، جب تک آپ کو نیند نہیں آتی، اور کبھی یاد آئے کہ ایک چیز کوئی کہیں رہ گئی ہے، واپس آ کر اس کو بھی تقسیم کر کے پھر اس کے بعد جاتے تھے، اور جب مال تقسیم ہو جاتا تھا پھر کوئی سائل آئے تو قرض لے کر اس کی ضرورت پوری فرما دیتے تھے۔ تو جو قرض لے کر دوسروں کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، کیا وہ اپنی ضرورت نہیں پوری کر سکتا؟ حضرت فاطمہ نے آپ سے ایک خادمہ مانگی تھی، آپ نے کیا فرمایا کہ تسبیح فاطمی تمہیں دیتا ہوں، اور یہ بہترین وظیفہ ہے رات کے وقت جن لوگوں کو نیند نہیں آتی اور جن کو بے خوابی کی کیفیت ہوتی ہے، تھکن بہت زیادہ ہوتی ہے، تو تسبیح فاطمی اگر پڑھ کر سوئیں گے تو تھکن بالکل دور ہو جائے گی اور نیند بہت اچھی آئے گی۔ یہ تجربے سے ثابت ہے، اور یہ علماء نے لکھا ہے جن لوگوں کو نیند نہ آئے وہ کیا کریں، بستر پر لیٹنے کے بعد مسنون دعاؤں کے بعد تسبیح فاطمی پڑھیں۔ تسبیح فاطمی کی برکت سے اللہ پاک پرسکون نیند عطا فرمائیں گے، اور جسم کے اوپر جو تھکن کے آثار ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت تلاوت کی، اللہ جل شانہ نے اس میں علماء کے لیے بڑی فضیلت بیان کی ہے، اور اللہ نے توحید کا مضمون بیان کیا ہے کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ علماء نے لکھا ہے یہ اتنی عظیم الشان آیت ہے، اس کے اتنے فضائل ہیں، اگر یہ آیت الکرسی اور اسی صورت کی اگلی آیات قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، یہ تین آیات اور آیت الکرسی جو پڑھے گا اللہ پاک اس کے ہر نماز کے بعد اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو بخش دیں گے۔ اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ بخش دیں گے، اور 70 انعامات اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے، اس کی 70 حاجتیں پوری کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس میں سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ اللہ پاک اس کی مغفرت کر دیں گے۔ مغفرت کے بعد اس کی 69 حاجات جو ہوں گی وہ سب کی سب اللہ پاک پوری فرمائیں۔ اور ان دو آیتوں میں بھی اللہ جل شانہ نے عجیب مضمون بیان فرمایا۔ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ قل اللہم مالک الملک، اے اللہ، قل اللہم مالک الملک، کہ اے اللہ جو سلطنتوں کا اقتدار کا مالک ہے، جو کس کا مالک ہے؟ اقتدار کا مالک ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اقتدار عطا کرتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بے عزت کرتا ہے۔ بیدک الخیر، تمام کی تمام خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یاد رکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی ایک کے لیے جو ہے خیر نہیں ہوتی لیکن بقیہ کے لیے خیر ہوتی ہے، یا وقتی طور پر اس کے لیے خیر نہیں ہوتی لیکن مستقل بنیاد پر اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ جیسے جب سیلاب آیا آج تو کتنے لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے، کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگ تکالیف میں آئے، کتنے لوگ مصیبت میں ہیں، عورتیں، بچے، لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں کھلے آسمان تلے بیٹھے۔ پھر یہ پانی چلتا ہوا کہیں جائے گا ایسی جگہ جہاں جو بنجر ہوگی، جو بیابان ہوگی، وہ زمین پوری آباد ہو جائے گی۔ اس زمین کے رہنے والے اس سیلاب کی برکت سے جو کسی کے لیے خیر نہیں تھا اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ خیر بن جائے گا۔ تو یہ ساری کی ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اور اللہ کی دوسری صفت کیا ہے؟ تولج اللیل فی النہار، اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وتخرج الحی من المیت، اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ زندہ کو پیدا کرتا ہے مردے سے۔ اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ زندہ کو پیدا کرتا ہے مردے سے۔ وتخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ کرتا ہے کس سے؟ زندہ سے۔ زندہ مردے سے پیدا ہوتا ہے، مردہ زندے سے پیدا ہو۔
زندہ کیسے مردے سے پیدا ہوتا ہے؟ انڈا کیا ہے؟ مردہ. انڈے میں جان ہوتی ہے، ہم پکا کے کھا لیتے ہیں. اس انڈے سے کیا نکلتی ہے؟ مرغی. مرغی کیا ہوتی ہے؟ زندہ. اور وہ مرغی جو ہے پھر انڈا دیتی ہے. تو زندہ سے کیا نکلا؟ مردہ. اور مردہ سے کیا نکلا؟ زندہ. ایک نطفے سے اللہ پاک انسان کو پیدا کرتا ہے. نطفہ کیا ہے؟ مردہ بے جان. اس سے اللہ ایک 6 فٹ کا انسان بنا دیتا ہے. پھر اس انسان سے جو نطفہ نکلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مردہ. پھر اور اس مردہ سے اللہ کیا کر دیتا ہے؟ ایک زندہ کو نکال دیتا ہے. ایک کھجور کی گٹھلی جب آپ زمین میں لگاتے ہیں بے جان، تو چند سالوں کے بعد ایک لہلہاتا ہوا سبز درخت بن جاتا ہے. اور وہ اس درخت کا پھل کھانے کے بعد گٹھلی جو کہ مردہ ہے آپ زمین میں پھینک دیتے ہیں، پھر وہ دوبارہ ایک لہلہاتا ہوا درخت بن جاتا ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ اس نظام کے بعد کہتا ہے کہ جو نبی پیغام لے کر آئے اور انبیاء کے وارثین جو پیغام لے کر آئے اس پیغام کو قبول کر لو. یہ اللہ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں. غور و فکر کس کی دعوت دے رہے ہیں؟ اس بات توحید کے لیے، اس بات رسالت کے لیے، اور صداقت قرآن کے لیے، اور اسی طرح اس بات قیامت کے لیے. اللہ پاک نے پورے قرآن کریم میں جگہ جگہ دلائل بیان فرمائے کہ توحید کے قائل ہو جاؤ. اور دوسری جگہ اللہ نے کیا فرمایا؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. آپ نے کیا ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے؟ آج ہم میں سے ہر شخص کا یہی حال ہے، الا ماشاء اللہ. الا ماشاء اللہ ہم میں سے ہر شخص کا یہی حال ہے کہ ہم نے اپنی نفسانی خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے. حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے. جائز اور ناجائز کا تصور ہمارے دلوں سے مٹ گیا ہے. حلال چیز کو بھی حرام کرتے ہیں، حرام تو حرام ہے ہی. حلال چیز کو بھی کیا کرتے ہیں؟ حرام کرتے ہیں. موبائل ایک ضرورت کی چیز تھی، اس کو ضرورت کے لیے استعمال کیا جاتا، اس کو جائز کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا، اس کو دین کے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا. کتنے ثواب کی بات تھی. 97% لوگ کم و بیش اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. اس میں بے حیائی اور یعنی فحاشی کے پروگرام دیکھ رہے ہیں، نہیں تو گانا سن رہے ہیں، نہیں تو بیہودہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. اس کا مثبت استعمال بہت کم رہ گیا، اس کا منفی استعمال بہت زیادہ شروع ہو گیا. اسلحہ تھا اپنی حفاظت کے لیے، آج سارے چور ڈاکوؤں کے پاس اسلحہ ہے، جو لوٹتا ہے اس کے پاس نہیں ہوتا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو اپنی نفسانی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے. مال چاہتے ہیں بغیر دیکھے حاصل کر لیتے ہیں. مال کے حصول کے لیے انسان ہر غلط کام کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہر آدمی کرنے کے لیے تیار ہے. جو کارخانے کا، فیکٹری کا مالک ہے، ملازم سے عہد و پیمان کرتا ہے، اس سے ایگریمنٹ کرتا ہے کہ 8 گھنٹے کام لوں گا، اور اس سے 9 گھنٹے 10 گھنٹے کام لیتا ہے. جو یہ 2 گھنٹے کی آمدنی ہوئی، یہ مالک کے لیے جائز ہے؟ جائز نہیں، یہ اس کے لیے ناجائز ہے. اس نے مال حاصل کیا جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کو مد نظر رکھے بغیر. ملازم ہے، 8 گھنٹے کا وعدہ کیا مالک سے، 8 گھنٹے کام کروں گا، 7 گھنٹے کرتا ہے، 6 گھنٹے کرتا ہے. اور بہت سے ایسے ہیں سرکاری ملازمین جو کام کرتے ہی نہیں، صرف تنخواہ لیتے ہیں. ان کے تن کا ایک ایک حصہ جو پرورش پا رہا ہے وہ مال حرام سے پا رہا ہے. حلال اور حرام کی تمیز مکمل طور پر ختم ہو گئی. اپنے نفسانی خواہشات کو خدا بنا لیا. کسی نے مال کو خدا بنا لیا، کسی نے نعمتوں کے انہماک کو خدا بنا لیا. اس کے لیے الہ باطل کیا ہے؟ نعمتوں میں انہماک ہے. کسی نے جاں کو خدا بنا لیا کہ لوگ میری تعریف کرتے رہیں. اور اس مرض میں آج بچے، بوڑھے، جوان سب سے زیادہ مبتلا ہیں. جب سے یہ ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کا عذاب آیا ہے، لوگ پاگل ہو چکے ہیں. دنیا کا ہر گندا کام کرنے کے لیے تیار ہیں کہ میرے فالوورز بڑھ جائیں، یوٹیوب پہ میرے فالوور اتنے ہو جائیں، فیس بک پہ اتنے ہو جائیں، اور جو ہے مجھے اتنے لوگ دیکھنے لگے. 1 ملین ہو جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، 2 ملین ہو جائیں گے تو یہ ہو جائے گا. اس کے لیے دنیا کا ہر گندا کام کر رہا ہے انسان، حلال اور حرام کی تمیز رکھے بغیر. تو مال کے حصول کے لیے تو یہ سمجھ لیں اوپر سے نیچے تک سب کے سب
حتیٰ کہ ریڑھی والا جو ہمیں پھل دیتا ہے وہ اپنے باٹ کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے کاریگری کرتا ہے جس سے 50 گرام بچ جائے، اور اگر عادت کا ہوتا ہے تو دیتے وقت بڑی مہارت کے ساتھ ایک کیلا یا سیب اس میں سے چھپا دیتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے آج کما لیا۔ کما نہیں لیا، اپنی روزی کو، اپنے رزق کو حرام کر دیا۔ اگر حلال مال کمائے گا تو حساب ہوگا کہ کہاں خرچ کیا۔ حلال الدنیا حساب وحرامها عذاب وشبہاتها عتاب۔ مال حلال حاصل کرے گا تو اگلا سوال اللہ کریں گے کہ کہاں خرچ کیا۔ حلال جگہ خرچ کیا تو پاس ہو گئے، حرام جگہ کیا تو پھر جو ہے وہ اس کے اوپر حساب۔ وحرامها عذاب، حرام مال حاصل کیا اس پر تو براہ راست عذاب۔ وشبہاتها عتاب، اور جو شبہات ہیں، شبہ والا مال، اس کے اوپر عتاب ہے۔ اللہ پاک ہے، پاکیزہ مال کو پسند کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے ایک سیب چرایا اور پھر آگے جا کر وہ کسی کو دے دیا، پھر تھوڑا سا آگے گیا، پھر کسی ٹھیلے سے ایک پھل اٹھایا، ایک کسی کو دے دیا، پھر آگے گیا، کچھ اٹھایا سامان، کسی فقیر کو دے دیا۔ امام صاحب نے اس کو پکڑا، بولا بھائی یہ کیا